تمام خواتین حضرات سے جو یہاں موجود ہیں میری درخواست ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کا ایک جبر ہے، کورونا نے ہم لوگوں کو اس قدر حالات کا شکار کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، قریب رہ کر گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم ماسک پہنیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور جو SOPs ہیں ان پر عمل کریں تاکہ خدا نخواستہ کسی کو کسی قسم کوئی مرض لاحق نہ ہو سکے. اور میں درخواست کروں گا شہباز حسین صاحب تشریف لائیں، سلام و مرثیہ پیش کریں جناب شہباز حسین. ٹھیک ہے. تھینک یو. اور محمد و آل محمد صلوات صلی چار مصرے جناب سیدہ کی خدمت میں پیش ہیں. آئی نئے نظام پیمبر ہے فاطمہ، آئی نئے نظام پیمبر ہے فاطمہ، حضور ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، حضور ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، حضور 11 امام بیٹوں کی مادر ہے فاطمہ، مادر ہے فاطمہ. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرات، آج کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے، اور تفصیلات ابھی آپ قبلہ سے خود ہی سنیں گے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ان کو چین سے سونے نہیں دیا گیا. مرثیے کی چند بند پیش خدمت ہے جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں. سورہ فاتحہ. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا،
ارے روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا، ارے اے زینب بے کس میری دولت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، بیٹی اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا، ارے سمجھی اسے آنکھوں کی دیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، ارے سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میری نظر بد سے بچانا، ارے تکلیف بھی سہ لیجیے ایجا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا، ارے ہر رنج میں ایک بھائی کے کام آئی او زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، ارے زینب نے کہا، زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا، لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا، پھر رو کے یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، ارے میں قبر میں پھاڑوں گی غریبان کفن، ایذا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، ایذا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، مشہور ہے جب خلق میں سیاہ شیر الہی، مشہور ہے سب خلق میں یا شیر الہی، بچوں کی ہے بن ماں کے خرابی و تباہی، ارے سو فاطمہ تو ہوتی ہے اب خلد کو راہی، تنہائی میرے بچے کی تقدیر نے چاہی، تنہائی میرے بچے کی تقدیر نے چاہی، ارے لپٹائیو سو بار گلے شام و سحر، میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر، میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں،
تین چار بند کی اور زحمت ہے. نہلا کے جو کفنانے لگے میت زینب نے یہ کی عرض حضور شہوا. ارے اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے. وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے. ارے تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا. تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا. سب سے کہا لو بیٹیوں رخصت کرو. سب سے کہا لو بیٹیوں رخصت کرو. سب لونڈیاں تابوت پہ ہونے لگی خور. مردے کی بلائیں لی ہر ایک بی بی نے. زینب نے کہا بی بی وطن کر چلی ویران. بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے ارمان. بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے ارمان. اے بے حشر کے منہ ہم کو نہ دکھلاؤ گی بی. ارے کاہے کو اب اس گھر میں کبھی آؤ گی بی. کاہے کو اب اس گھر میں کبھی آؤ گی بی. تابوت پہ زینب کا یہ تھا نالے جان. رخصت کو حسین اور حسن آئے جو نا. تابوت میں زہرا کو ہوئی تب حرکت. اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ. اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ. سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے. اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے. اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے. کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات. فرزندوں کی گردن سے جدا کیجیے اب. رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا. رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا. ارے ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی. میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی. میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا. اسی کے حوالے سے یہاں پر یہ مجلس بھی ہو رہی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبلہ و محبوب مہندی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ڈی سی میں. آج مظاہرہ بھی ہوا ہے جیسے ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے. اور سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کی جائے.
جہاں تک آج شام کے پروگرام کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قبلہ کے بعد جب قبلہ مجلس پڑھ چکیں گے تو ماتم ہوگا، پھر اذان مغرب کی نماز، دعائے کمیل، زیارت وارثہ، اور آج شام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، اور جو ماتم ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد تبرک کی بھی تقسیم ہوگی باہر۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے درخواست کروں گا کہ بہت طویل عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ آج ہم الحمدللہ در حسین پر حاضری کے لیے یہاں حاضر ہیں اجتماعی صورت میں، جو گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ برائے کرم جو قواعد و ضوابط ہیں کہ آپ پورے وقت ماسک پہنے رہیں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے گریز کریں، اور جو ڈسٹینس رکھا گیا ہے اس پر عمل کریں، تاکہ یہ اجتماعات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوا علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 8 شوال ہے، یوم غم ہے، اور عالمی یوم بقیع ہے۔ آج تاریخ اسلام اور انسانیت کا ایک سیاہ دن ہے جو گزرا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک ظالم گروہ نے اہل بیت پر ایسا ظلم کیا کہ جس سے آج تک مومنین کے دل زخمی ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ اور ایک ایسا ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہے چاہے جیسا بھی ہو،
ظلم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ظلم کی نوعیتیں ہوتی ہیں. یعنی کچھ ظلم ہوتے ہیں جو عام طور پر انسان سنتا رہتا ہے کہ ایسا ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا. کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے. اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے فضائل بھی ایسے ہیں اور مصائب بھی ایسے ہیں کہ جلدی سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان کے فضائل آپ بیان کریں تو آپ کے اچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسے ان کے جب مصائب آتے ہیں تو اس وقت بھی انسان سوچتا ہے کہ اچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے آپ کے سامنے کی یہ ایک مصیبت ہے. ان کے قبور اطہر کو مسمار کیا گیا. آپ کہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، انسان کی دشمنی کسی سے بھی کب تک چلتی ہے؟ اس کی زندگی تک. یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. یعنی بدترین لوگ بھی، بد سے بد افراد بھی جب دشمنی کرتے ہیں تو بس مرنے کے حد تک، اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دشمن مر گیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب چھوڑو وہ مر گیا. اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے اتنی دشمنی کی گئی کہ مرنے کے بعد بھی ظلم ان پر جاری رہا اور آج تک جاری ہے. دنیا کے کسی قوم سے آپ بات کریں، انسانی بنیاد پر، ہم یہ مسئلہ فرقے وارانہ نہیں ہے. جنت البقیع کا مسئلہ ہم ہمیشہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا تعلق فرقے سے، کسی سیکٹ سے، کسی ایون ریلیجن سے نہیں ہے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. اس کا تعلق ہیومن ویلیوز سے، اس کا تعلق ہیومن رائٹس سے. دنیا کے کسی کونے میں کسی مذہب کے انسان کی قبر کو کوئی وینڈلائز کرے، دنیا کا ہر انسان اس کی مذمت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کسی بھی عام انسان کی کسی بھی قبر میں کہ پتھر کو جا کے کوئی ہلا دے، اور ایسا ہوا ہے کئی بار، لوگوں نے کیا ہے ایسا، مگر کیا ہوتا ہے کہ فوراً تمام انسان ریگارڈلیس آف دیئر کلر، کریڈ، کنٹری، واٹ ایور، وہ سب کے سب فوراً کنڈم کرتے ہیں. اب آپ کے ملک میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے، وینڈلزم ہوا کسی ایک فرقے کے اس کی جو ہے سیمیٹری میں، تو نیکسٹ ڈے جب نیوز آئی تو سب نے اس کو کنڈم کیا، سب نے، انکلوڈنگ مسلمس. سینٹ لوئس میں یا کسی اور کئی مقامات پر تو ایسا ہوا چند سال پہلے کہ مسلمانوں نے سارا پیسہ جمع کیا اور جا کر ان کو دیا کہ لیجیے بھئی یہ ایک جو سیمیٹری تھی، اس پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس میں کوئی مسلمان شامل نہیں تھا. کبھی ان پر الزام بھی نہیں آیا کہ کام مسلمانوں نے کیا، لیکن مسلمانوں نے آؤٹ آف سمپیتھی گئے اور جا کر انہوں نے راتوں رات ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور جا کر ان کو گفٹ کی، یہ کہہ کر کہ اٹ از فرام اس، جسٹ صرف اس لیے کہ ہم یہ دکھا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مسلمان اگر اس طرح کے کسی بھی عام قبرستان، کسی غیر مسلم کے قبرستان پر حملہ ہو اور اس طرح کی ہمدردی دکھائے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن سوال صرف یہاں ہوتا ہے کہ کیا واقعی دل سے تم نے ایسا کیا کہ جا کر کہا کہ بھئی یہ لوگ تمہارے قبرستان پر حملہ ہوا ہے تو ہم تمہارے ساتھ سمپیتائز کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ گفٹ ہم تم کو دے رہے ہیں تاکہ ہم تمہیں ایک طرح سے تسلی دیں کہ بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ حقیقت ہے یا منافقت ہے؟ اگر حقیقت ہے، سچ میں تم نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بات کیا صرف اس سینٹ لوئس کے قبرستان کے اوپر اپلائی کرتی ہے یا ہر قبرستان پر اپلائی کرتی ہے؟ ہر جگہ. اگر ہر جگہ اب جو اپلائی کرتی ہے تو سب سے پہلے تمہارے اپنے پیغمبر کی اولاد کی قبروں کو توڑا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے. چلو سب مل کے سارے مسلمان آ کر سعودی عرب سے کہیں گے تم نے کیوں توڑا اس کو، اور اگر کوئی وجہ ہے تمہارے توڑنے کی چلو ہونے دو، اب ہم آئے ہیں اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، ہم کو ری بلڈ کرنے دو. یہ ہر جگہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یہ مسئلہ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں اوور آل انسانی دنیا میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہے، اسی لیے ظلم ہوتا ہے. اگر ڈبل اسٹینڈرڈ ختم ہو جائے تو ظلم ختم ہو جائے گا. مولانا نے کیا کہا؟ کونا للظالم خصما،
وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہو، مظلوم کے حامی رہو۔ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ عادل امام، وہ عادل لیڈر اور رہبر کہ جس کو مؤرخین نے، علماء نے، اسکالرز نے یہ لکھا کہ وہ ان کے عدل کے بارے میں جب بات کی تو کہا کہ وہ عادل نہیں، وہ عادل تھے۔ علی is not just a just person, he is justice by himself. He is the embodiment of justice. علیٌ عدل ان کو لکھا گیا ہے، علیٌ عدل، علی عدل ہیں، مکمل مجسم، اوورآل عدل ہیں علی۔ اس علی نے یہ فرمایا ہے کہ ظالم کے خلاف رہو، مظلوم کے ساتھ رہو، اور یہ آخری ول ہے ان کی۔ اس میں کہیں ہے کہ ظالم اگر تمہارا اپنا آدمی ہو تو اٹس اوکے، نہیں، ظالم کوئی بھی ہو، اس میں ریلیجن نہیں لکھا ہے۔ اگر مسلمان بھی ظالم ہے تو اس کے خلاف بات کرو، اگر تمہارا اپنا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے خلاف بات کرو، عدل کی بات کرو۔ یہ عدل چاہے کسی کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، مظلوم کی حمایت کرو، چاہے مظلوم کسی اور مذہب کا ہو اور ظالم تمہارے مذہب کا ہو، تم اس جو ہے مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مت کہو کہ یہ تو ہماری پارٹی کا آدمی، پارٹی کیا اس میں؟ پارٹی حق اور باطل کی ہوتی ہے دنیا میں، بس، تیسری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا اس حقیقت کو سمجھ جائے تو سارے فساد دنیا کا فتنہ ختم ہو جائے۔ آج اس وقت ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، جس وقت اس وقت ہو رہا ہے فلسطینیوں پر جو ظلم، ہم کھل کے اس کو کھل کے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اوپنلی، اس میں کیا گھبرانا؟ کھل کے ہم اس وائلنس کو، دنیا میں کہیں بھی وائلنس ہو رہا، کوئی بھی کر رہا ہو، حمایت دی۔ اگر فلسطینی ظلم کریں گے تو ہم کہیں گے they are doing wrong، فلسطینیوں پہ ظلم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ whoever doing it is wrong۔ تو جو ظلم جو بھی کر رہا ہے ظالم ہے، ہم اس کا مذہب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مذہب کیا۔ اس کو تم لوگ سیاست میں مذہب لا کر، اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظالم ہٹاؤ، یہ ظالم ہے، اس کی مذمت کرو، پوری دنیا مل کے اس کی مذمت کرو۔ چنانچہ آج پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، فلسطینیوں کی ہم حمایت کرتے ہیں اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ مظلومیت کے معاملے میں۔ ہر چیز میں وہ اچھے نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دنیا میں ہر بات میں جو اچھا ہو اس کو تو معصوم کہا جاتا ہے، اور معصوم ہمارے یہاں صرف 14 ہیں بھائی، یا معصومین علیہ السلام، انبیاء بس معصومین ہیں، اس کے بعد صرف 14 ہیں، ہے کہ نہیں؟ معصوم کوئی نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جب غلطی ہوگی تو ہم کہیں گے غلط کیا۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین بھی ہوں، تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، تو تم عدل کی بات کرو، جسٹس کی بات کرو۔ تو ہمارے یہاں جسٹس ہے، ہمارا جو بنیاد ہے، دیکھیں سارا مسئلہ یہاں ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، جسٹس ہے، بات جسٹس کی ہے، جسٹس ہم چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ جنت البقیع کے لیے بھی ہم جسٹس چاہ رہے ہیں، اور میں نے کئی بار فلسطین کا نام لیا تو میں یہ بات بھی کہہ دوں، مجھ کو یہ بتا دیں کہ فلسطین میں جو آج ظلم ہو رہا ہے اس کا ریزن، اصلی روٹ کاز بتا دو کیا ہے؟ اس کا روٹ کاز بھی میرے بھائی جنت البقیع کا ڈسٹرکشن ہے۔ اس کو سن لیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر جس وقت اس جنت البقیع کو ڈسٹروائے کیا گیا، ایک مقدس جگہ کو اور بہت سے مقدس مقامات کو جب ڈیسیکریٹ کیا گیا، اگر اس وقت تمام مسلمان بولتے اور روکتے اور کہتے یہ غلط ہے تو دوسروں کی ہمت ہی نہیں ہوتی، کہتے بھئی مسلمان جو ہے اپنے مقدسات کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جب دیکھا کہ نہیں، اس کو چاہے جتنی توہین کر دی جائے مقدسات اسلامی کی، خود مسلمان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور دوسرے مسلمان خاموش رہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ تو دوسروں کی بھی ہمت ہوئی کہ اس طرح کی ڈسٹرکشن جو ہے دوسری جگہ کریں۔ ظلم ہے یہ جو وہابی مینٹلٹی ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہوگی جو میں نے آپ کو عرض کی، ایک اور بات، صلوات پر محمد۔
ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، ظاہر ہے کہ مختصر سا وقت ہے، اور جنت البقیع ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر آپ حضرات ماشاءاللہ یہ جو ادارہ ہے ادارہ جعفریہ، آپ حضرات نے ابتدا سے اس میں مکمل حصہ لیا ہے۔ آج بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں واقعاً ماشاءاللہ، کوئی عام اعلان نہیں تھا، اس لیے کہ جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے پینڈیمک کے حالات ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی ہم لوگوں نے جانے نہیں دیا بغیر مظاہرے کے، مظاہرہ ہوا، اس سال بھی ہوا، اس سال لاسٹ ایئر سے کچھ بہتر حالات تھے، جنرل اعلان نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شکاگو سے ماشاءاللہ کتنے مومنین آتے ہیں، وہاں بھی نہیں جو ہے ان لوگوں کو اعلان، یعنی اس طرح نہیں بتایا کہ آپ کو چلنا ہے، کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ ہم جانے والے ہیں یا کچھ افراد اور جا رہے ہیں، ماشاءاللہ پھر بھی کتنے لوگ ہو گئے۔ دیکھیں یہ جذبہ ہے آپ حضرات کا، یہ مومنین کا میری لینڈ کے اور واشنگٹن کے اور ورجینیا کے اطراف کے مومنین کا یہ جذبہ ہے۔ اور آپ یقین جانے اگر ان کو ذرا سا اعلان کر دیا جاتا، پہلے سے پتہ ہوتا کہ کوئی منظم جیسا کہ ہوتا ہے پروٹیسٹ وہ ہے، تو آپ دیکھو اتنا مجمع ہوتا۔ تو یہ آپ کی محبت ہے اہل بیت سے کہ آپ آ جاتے ہیں اور اتنے بڑے پروگرام کو آپ ہوسٹ کرتے ہیں۔ میں اب جو تیسرا پوائنٹ ہے اس پہ اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، لیکن ابھی فی الحال میں پہلا یہ بیچ کا ایک پوائنٹ عرض کروں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کیا یہ جنت البقیع چھوڑیں ہو گیا، چھوڑیں ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی کسی ظلم کو آپ کہیں چھوڑیں ہو گیا تو چھوڑیں، کربلا میں ہو گیا چھوڑ دو، چھوڑو کہ کربلا کے مسئلے کو چھوڑتے ہی فوراً یزید کی طرف ہو جاؤ گے، فوراً رائٹ اوے۔ جتنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو کربلا میں جو ہو گیا، وہ یزید کی حمایت کرتے ہیں، وہ لوگ یزیدی ہیں۔ اسلامی اصول انسانی اصول ہے، اسلام اینڈ انسانیت، اسلام اینڈ ہیومینٹی ایک ہی چیز ہے۔ ریئل آپ کو ہیومینٹی ملے گی اگر ٹرو سنسیئر ہیومینٹی اینڈ ہیومن ویلیوز یو ول فائنڈ دیم ان اسلام۔ اسلام آپ سے کہتا ہے دیکھو رونگ، یہ جو ٹیررزم ہے دنیا میں پھیلا کیوں؟ ٹیررسٹ ابھی آپ دیکھ لیجئے، یہ کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان میں پوری فیملی کو کیسے مارا گیا ہے، پتہ نہیں، یہاں نیوز بھی نہیں ملتی ہے۔ ایک فیملی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، پوری فیملی کو، کیوں کہ شیعہ ہیں۔ جب قدس پر ابھی حملہ ہوا ہے عید سے تھوڑا پہلے، اسی موقع پر ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں اسکول پر حملہ ہوا، وہ تو سنا ہوگا یا وہ بھی نہیں سنا؟ بچیاں، چھوٹی بچیاں، ارے بھائی انہوں نے کیا جرم کیا؟ لڑکیوں نے، بچیوں نے اسکول جا رہی ہیں تو جرم ہے، گناہ ہے، چونکہ شیعہ ہیں۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، آپ نے کبھی سنا کہ کسی بھی شیعہ نے، بھائی ہمارے یہاں سب تو بڑے متقی پرہیزگار نہیں ہیں، ہمارے یہاں بھی جوشیلے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے علماء کی بات نہیں سنتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، ان کو جوش آ جاتا ہے، مگر وہ جو علماء کی بات نہیں سنتے، کسی کی نہیں سنتے، ایک چیز وہ ضرور سنتے ہیں، اور وہ ایک کربلا کا پیغام۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان لڑکیوں کو کسی نے مارا ہے تو ہم ان لڑکیوں کا بدلہ کسی قوم کی لڑکیوں کو مار کے نہیں لے سکتے۔ اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ اس لیے الحمدللہ کبھی آپ نے اس طرح کا جرم کسی شیعہ سے نہیں سنا ہوگا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جلدی سے وقت کی تنگی کے ساتھ دیکھیں، میں نے ایک آیت پڑھی سورہ حجرات کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے، ویسے تو شروع سے 1 2 3 جو آیات ہیں، ایون 4 کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، بہت زبردست آیات ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہے اور مینٹیلیٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے انسان کا، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اب صرف ہم ترجمہ کر رہے ہیں، دیکھیں اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایشو کیا ہے، یہ وہابیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بھئی ہماری کیا جنگ ہے وہابیوں سے؟
اوور آل الحمدللہ دنیا نے دیکھ لیا، وہابیت کی ناکامی دیکھ لی. جن لوگوں نے وہابیت بنائی تھی، اب وہی جب اس وہابیت سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے خود ہی ختم کرنا شروع کر دیا. اس وہابیت کو خود بنایا، خود ختم کرنا. یہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن جو سالڈ، ریئل، اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اسٹرانگ بیسس پر، اس کو آپ کتنا بھی ختم کرنا چاہیں وہ باقی رہتی ہے. اور وہی یہ آئیڈیالوجی جو اب میں بیان کر رہا ہوں قرآن کی، وہ کیا ہے؟ تو پہلے ٹرانسلیشن سنیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت نمبر 2 میں کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرنا، اور جو آواز بلند کرتے ہیں ان کی مذمت کی ہے. ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف دا پروفٹ. سمپل سی بات ہے نا. تیسری آیت میں کہا گیا کہ ان کی مذمت کرنے کے بعد اب دوسرا گروہ ہے، ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو ہلکا رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں. they lower down their voices in front of the prophet. یہ کون ہے؟ اب ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ قرآن تعریف کیسے کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جنت جائیں گے، یہ کہہ رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے مومن لوگ ہیں. نہیں، بڑے یونیک. پورے قرآن میں آپ کہیں پر بھی اس انداز کی تعریف مومن کی نہیں سنیں گے. دس از امیزنگ. قرآن ہے. قرآن کو اس طرح سمجھا کرو. پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر کے نکل جاتے ہیں. ریفلیکٹ واٹ قرآن از سیئنگ. اب جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو ہلکا رکھتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ، رسول کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ رسپیکٹ کی بات ہوئی نا. اور رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں، ان کی مذمت پہلے ہو چکی ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. ان کی مذمت کی، ان کو کنڈیم کیا. کیا مطلب؟ یعنی جو نبی کو رسپیکٹ نہیں کریں ان کو قرآن سخت الفاظ میں کنڈیم کر رہا ہے. جو احترام کریں، رسول اللہ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں رسول کی، ان کی تعریف کیسے کی ہے وہ دیکھنا ہے. کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ٹیسٹ لے لیا ہے. ان کا ٹیسٹ لے لیا، ہر ایک کا ٹیسٹ. بھائی ہر آدمی کہتا میں تو یہ ہوں وہ ہوں. اچھا آؤ ٹیسٹ دو، تم کیا ہو. ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. تو کہا کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا اللہ نے ٹیسٹ لے لیا. کیسا ٹیسٹ لیا ہے وہ بھی دیکھیں. کیا ٹیسٹ؟ قلوبہم للتقوی. ان کا ٹیسٹ نہیں لیا ہے، پھر ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا ہے. ان کے دلوں کا ٹیسٹ کس بات سے لیا ہے؟ للتقوی، تقوی سے. یعنی یہ ٹیسٹ اللہ نے کر لیا ہے، اور گویا یہ لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں. کون سا ٹیسٹ؟ دل کا تقوی. دل کا تقوی. بھائی دیکھیں، تقوی ہوتا ہے آنکھوں کا تقوی، کان کا تقوی، ہاتھ کا تقوی. ایک ظاہری تقوی، بڑے نیک ہیں، بس سامنے نیک ہیں، لیکن دل میں کیسے ہیں کون جانے. یہ دل سے تقوی ان کا ہے یا صرف ظاہری تقوی ہے؟ اپیرنٹ تقوی ہے، شو آف ہے، یا ریئل پائٹی ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ ٹیسٹ ان کا لے لیا ہے کہ ان کی ریئل پائٹی ہے. ان کا تقوی ریئل ہے، دل والا ہے، ظاہری والا نہیں ہے. کس کا؟ اب آپ اس کا نتیجہ سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تقوی ہوتا ہے دل کا، اندر سے ایک انسان متقی ہے، ٹرو ریئل متقی ہے اندر سے، دل سے. قلوبہم، پڑھیے گا آپ اس کو. میں نے اس لیے ریفرنس دیتا ہوں قرآن کی آیات کا تاکہ آپ پڑھ لیا کریں، بعد میں پڑھ لیا کریں، آپ کو مزہ آئے. قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا اللہ نے ٹیسٹ لیا. کس چیز سے؟ للتقوی. تقوی کا ٹیسٹ لے لیا کہ بھئی یہ دل کا متقی ہے، ظاہری متقی نہیں ہے، ریئل متقی ہے. توجہ کیجئے. اب جو میں نتیجہ دے رہا ہوں بخدا، یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے جو قرآن پڑھتے ہیں. سنو، جب یہ بات طے ہو گئی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا امتحان لیا. یا اللہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی امتحان لیا. کہاں لیا؟ تو ہے دل کا نہیں لیا ابھی. اور روزے جو رکھتے ہیں کہ نہیں، دل کا نہیں ہو رہا ہے. روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. روزہ واجب اس لیے کہ بہت مختصر وقت ہے میرے پاس. روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. So the purpose and goal
for fasting is what? تتقون ہے نا. تقوی گول ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, گول ہے. اور یہاں کیا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ بھئی تم متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اس نے جو روزہ رکھا اس کا روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہے دیکھ لو کہ دل سے اس کا تقوی صحیح ہے کہ نہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کا احترام کرتا ہے کہ نہیں؟ تو روزہ اگر اس کا صحیح ہے یا نہیں دیکھنا ہے تو کیا دیکھو گے کہ بھئی رسول کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ تو میں نے ایسی دسیوں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, پورے قرآن میں 70 کم سے کم میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں تقوی کی. لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں جو آپ بہت سنتے ہیں. پہلی ہی آیت ہے قرآن مجید کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب سنیے, وہابی سب سن لیں اس بات کو. آیت کو پڑھنا نہیں, صرف سننا اور غور کرنا ہے, توجہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ دل کے متقی ہیں, سچے متقی ہیں, ریئل پائس اور متقی صرف وہ لوگ ہیں جو رسول کا احترام کرتے ہیں, رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب سن لو, اب قرآن کی بات مت کرنا, اب مت پڑھو ہمارے سامنے قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب, یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اگر تم متقی ہوگے تو قرآن تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اور متقی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ تم رسول کی عزت کرو. اما جو رسول کا احترام ہی نہ کریں, رسول کے روزے کو یعنی کہیں نعوذ باللہ صنم اکبر کہہ دیں, اس کو بھی توڑ دیتے وہ لوگ. رسول اللہ کی عزت ہو رہی ہے وہاں. آپ جا کے سلام کرنا چاہیں رسول اللہ کو, ہٹو, نہیں کر سکتے سلام. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ عزت نہیں ہے رسول اللہ کی. اچھا, جب احترام نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ تقوی نہیں ہے. جب تقوی نہیں ہے, قرآن کی بات کر رہا ہوں, یہ انالیسس قرآنک انالیسس ہے, آپ کے سامنے بالکل سامنے کی چیز ہے, اوبیس, اس کو کوئی رد کر کے دکھائے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر رسول کی عزت نہیں کر رہے ہو, رسول کا احترام نہیں کر رہے ہو, تو تم متقی نہیں ہو, پیریڈ. اب بحث مت کرنا, تم متقی نہیں ہو. اور اگر تم متقی نہیں ہو تو قرآن تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. جب تمہارے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے تو رٹ کے کیا کرو گے؟ قرآن یاد کر کے کیا کرو گے؟ قرآن کی بات وہ کرے جو متقی ہو, اور متقی وہ ہے جو رسول کی عزت کر رہا ہو. تو اب کون؟ اب دیکھ لیجیے, اب یہ ہوئی دو آئیڈیالوجیز ہو گئی بس. یہاں ہے, میں نے کہا کہ یہ جو جنت البقیع ہے, یہ اصل میں یہ لکیر کھینچ دیتا ہے دو لوگوں میں. یہ دیکھنا ہے کہ کون عزت کر رہا ہے رسول کی اور آل رسول کی, اور کون عزت نہیں کر رہا. انہوں نے کہا نہیں آل رسول نہیں, اصحاب بھی. اچھا چلو اصحاب بھی. ارے بھائی جنت البقیع میں آل زیادہ دفن ہے یا اصحاب زیادہ دفن ہے؟ اصحاب زیادہ دفن ہے نا, تو چلو ان کی عزت کر لیتے. تو نہ عزت ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت نہیں ہے, رسول اللہ کا احترام نہیں. تو یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ہمیں اس آئیڈیالوجی سے مقابلہ ہے, یہ سارا مسئلہ ہے. اور آج جو ہم جنت البقیع کی بات کرتے ہیں یا کہیں پر بھی ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کا ریزن وہی فنڈامنٹل ہماری جو آئیڈیالوجی ہے کہ بس تم کو یو ہیو ٹو اسٹے آن جسٹس, عدل پر تم کو قائم رہنا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرتے, کر ہی نہیں سکتے. اچھا, حمایت کرنا چھوڑیں, ہم خاموش نہیں رہتے. ہم ظلم کے معاملے میں خاموش نہیں رہتے. کہیں ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. نمازیوں پہ حملہ کر رہے ہیں, کیوں حملہ کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں. بچوں کو آپ جس انداز سے بروٹلی, دنیا خاموش ہے, از اوکے فائن, خاموش ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیاست نہیں, ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس سیاست سے کبھی قریب نہیں رہے جس سیاست کا مطلب ہے دھوکہ دینا. ہمارے یہاں سیاست کیا ہے؟ وہ امیر المومنین والی سیاست ہے, سچی, صحیح, سیدھی, ریئل, ٹرو پولیٹکس. وہ پولیٹکس ہے کہ جب معاویہ نے پانی بند کیا, پھر امیر المومنین کے قبضے میں پانی آیا, تو امیر المومنین کے ساتھیوں نے کہا اب ہم بند کریں گے پانی. علی نے کہا نہیں, اس لیے کہ تم علی کے سپاہی ہو, تم نہیں بند کرو گے. کہا انہوں نے بند کیا تھا, کہا کرنے دو, اس لیے کہ وہ معاویہ کے سپاہی ہیں. اگر تم بھی بند کر دو گے تو تم میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ ایک عورت جو
یہودی عورت، اسے کچھ لٹیروں نے لوٹ لیا راستے میں، امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ، پتہ چلا، روتے رہے کافی دیر تک، اور جملے سنیے اور پڑھیے نہج البلاغہ میں جنہوں نے اس بات پر یہ سن کر کے ایک عورت پر جو کہ جو ہے اس پر حملہ ہوا ہے ان کی حکومت میں، کتنی تکلیف سے، انہوں نے کہا کہ یہ خبر سن کے اگر ایک مومن کی جان نکل جائے تو اس کو بلیم مت کرنا. یہ جملے ہیں، پڑھیے نہج البلاغہ، یہ امیر المومنین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے بھائی. کسی پر بھی ظلم ہو، اگر جو پر فلسطینی ظلم کرے گا we'll condemn Philistines, we will. لیکن کوئی اور فلسطینیوں پہ ظلم کرے گا تو ہم اس کو بھی کنڈم کریں گے، کنڈم کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ اب یہ جو البقیع ہے یہ ظلم ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں الحمدللہ. اور اب وہ اویئرنیس، اللہ کا شکر ہے آپ تمام حضرات کی یہ محنتیں ہیں، ایک عرصہ لگا، لیکن ابھی آپ دیکھیں اس وقت آپ حضرات کو احساس ہوا ہوگا کہ پوری دنیا میں جنت البقیع کے سلسلے میں کیسی اویئرنیس آ چکی ہے، کم سے کم اپنی کمیونٹی میں. اور ماشاءاللہ کل اگر آپ نے سنا ہو، کل ہی کی بات ہے، کربلا میں کتنا زبردست ایک پروگرام ہوا ہے. ابھی سب تک شاید خبر نہیں پہنچی، اس لیے کہ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کہ ابھی ایک ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ جاتا ہے اس کے ساتھ. بڑے باسم کربلائی کا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی معروف و نوح خان ہیں، انہوں نے البقیع جو آپ کی آرگنائزیشن، اور میں اس کو آرگنائزیشن نہیں کہتا، اس کو تحریک کہتا ہوں، آپ کی تحریک ہے، رائٹ، آپ کا موومنٹ ہے. تو یہ البقیع آرگنائزیشن کی ٹی شرٹس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ، وہ تو اندر آپ نے دیکھا، باہر کتنے رہے ہوں گے، ہزاروں لوگ جو ہے حرم امام حسین. زبردست ماتم ہوا ہے، زبردست پروگرام ہوا، عراق ہل گیا ہے اس سے کہ یہ کون سی آرگنائزیشن ہے، کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ کا کوئی لوگ نہیں ہے، یہ صرف بقی کی بات کرنے آئے تمہارے پاس. یہ لوگ بقی والے لوگ ہیں، یہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم عراقیوں اٹھو، تم آواز بلند کرو بقی کے لیے، کیا سو رہے ہو؟ ہر جگہ اویئرنیس الحمدللہ آ رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ ہے، اس کے اثرات ہو رہے ہیں دنیا میں، پورے گلوب پر. 2 سال رہ گئے، 2 سال. اس 2 سال میں یہ جو 7 سالہ یادگار منائی جائے گی، ایسے نہیں گزر جائے گا 7 سال، 100 ایئرس گزر گئے یا آ کے چھوٹا سا مظاہرہ کر لیا. اتنا زبردست مظاہرے دنیا میں ہونے ہیں کہ ریکارڈ بنے گا، ہسٹورک مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ. اس آپ کے واشنگٹن میں 1000 2000 نہیں، میں کہتا ہوں 10,000 بھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ گول سیٹ کیجئے. اتنا بڑا مظاہرہ ہو کہ آپ نہیں بلائیں لوگوں کو کہ آؤ، لوگ خود آئیں اور دیکھیں کہ کیا ہے. اور صرف شیعہ نہیں آئیں گے، سب آنا ہے، تمام انسانوں کو بیدار کریں. یہ ہم سب کا کام. یہ 2 سال آپ کے پاس ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہر شخص اس کا ایک سپاہی بن جائے، پیسفل سپاہی. آپ کو پتا ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ ہمارا ہتھیار علم ہے، ہمارا ہتھیار وزڈم ہے، ہمارا ہتھیار لاجک ہے، ہمارا ہتھیار جسٹس ہے، پیس ہے، ٹولرنس ہے. یہ ہمارے ہتھیار ہیں، اسٹرانگ ہے، ان کو یوز کریں اور دیکھیں، دنیا کو جگا دے، دنیا کو بتا دے، دنیا کو کہ بقی کیا چیز ہے. 2 سال ہیں، بہت کم، 24 منتھس رہ گئے صرف آپ کے پاس، زیادہ وقت نہیں. اس 100 سال میں دنیا ہلنی چاہیے، ہل جائے ریئل. 1000 جگہ تو ٹارگیٹ ہے، کم سے کم 1000 سٹیز میں مظاہرے ہونے دنیا میں، 1000 سٹیز. اور یہ ایک ریکارڈ بنے گا، ورلڈ ریکارڈ بنے گا کہ کسی ایک سبجیکٹ پر، کسی ایک ایشو پر اتنے مظاہرے دنیا میں کبھی نہیں ہوئے. یہ ہونا ہے، دس ول ہیپن. اور آپ لوگ اس کے مین ان افراد میں ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پلرز ہیں اس انشاءاللہ تحریک کے. تو آپ لوگ کو آگے بڑھنا،
ہمت رکھنی، اور یہ سب ہونا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کے کیپٹل میں جہاں بھی سعودی ایمبیسی ہے اس کے سامنے یادگار ہسٹورک مظاہرے ہونا۔ یہ تو ایک بات کر رہا ہوں، مظاہرے کی ایک بات ہے۔ ابھی جو میں کل کی بات کر رہا تھا کربلا کی، یہ مظاہرہ تو نہیں تھا نا، یہ کچھ اور تھا۔ اس طرح 15 کم سے کم 14 اور 15 پروجیکٹس ہیں بقی کے سلسلے میں جو چل رہے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں سب لوگ، اور مل جل کے اس کو کام کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ریئل اہل بیت کا حقیقی میسج کیا ہے۔ دنیا کو صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمیں صرف یہاں شرائن بنانے ہیں، بتانا ہے کہ جن کے ہم شرائن بنا رہے ہیں وہ حسن کون ہے، ان کا نام پیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جن کے ہم شرائن یہاں پر قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے ان کا، رسالۃ الحقوق، اور دیکھ لو کہ ریئل ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں۔ وہ دنیا کو سکھانے والے یہاں سو رہے ہیں، ہم ان کے شرائن بنانے جا رہے ہیں۔ آج علم اگر نہ ہو تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں علم کا سمبل کون ہے، امام محمد باقر، وہ یہاں سو رہے ہیں۔ اگر سچائی ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے۔ آؤ تم کو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں وہ سو رہا ہے جس کو اپنوں نے نہیں غیروں نے صادق کہا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب مل کے اس کے اوپر کام کریں اور انشاءاللہ بات آگے بڑھے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد اللہ وہ انتظام کرے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہاں جنت البقیع کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شکریہ تو میں کون ادا کرنے والا، میری حقیقت کیا، میں ہوں کون جو میں آپ سے کہوں شکریہ آپ کا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہوسٹ کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو، ہم نہیں ڈیزرو کرتے مگر آپ کرتے ہیں، اس کا شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو آپ کام کرتے ہیں اللہ مولا کے لیے، بقی کے لیے، ہم نہیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے والا۔ اگر آپ کو صلہ ملے گا تو کہیں اور سے ملے گا، ہم سے نہیں ملے گا وہ صلہ۔ ہم کون ہیں آپ کو کچھ دینے والے؟ بخدا میں کہتا ہوں اہل بیت کی مظلومیت کا اندازہ کریں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں جنت البقیع کے لیے؟ میں نے ابتدا اپنی گفتگو کی اسی بات سے کی تھی کہ اہل بیت کے نہ فضائل لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں، نہ مصائب سمجھ میں آتے ہیں۔ نہ فضائل کی حد ہے نہ مصائب کی حد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت پر جو مصیبتیں گزری اس پر مصیبتیں ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہر دشمن دشمنی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی کیا بات تھی کہ جناب معصومہ کو، جناب سیدہ کو یہ وصیت کرنی پڑی کہ میرا جنازہ پردے شب میں اٹھے؟ نبی کی بیٹی ہے، تمہارے نبی کی ایک لوتی بیٹی ہے، کہاں یہ مسلمان؟ وہ بیٹی ہے جس کے لیے سر وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے نبی، جتنا اتنا احترام کرتے تھے، جس سے اتنا پیار کرتے تھے۔ وہ بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے۔ تمام مسلمان اپنے سارے کام چھوڑ کر اس دن آ جاتے فاطمہ کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ کتنی ناراض جا رہی ہے یہ نبی کی بیٹی کہ وہ کہتی ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ۔ اور ایسی کیا بات ہے بھائی؟ یہ مدینہ ہے کیا؟ یہ مدینہ، اس کا نام مدینہ تھوڑا ہی ہے، اس کا نام یثرب ہے۔ عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ پہلی بار میری زبان سے نکل رہی ہے۔ اس کا نام یثرب ہے، مدینہ نہیں ہے۔ اس کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ نے شہر، اس لیے کہ اس کا نام نبی کے آنے کے بعد اس کا نام ہوا تھا مدینۃ الرسول، رسول کا شہر، نبی کا شہر ہے۔ جس کا شہر ہے اس کی بیٹی یہ کہتی ہے میرا جنازہ پردے شب میں اٹھے۔ جس کا یہ مدینہ ہے، جس کا یہ شہر ہے، اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے؟ اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے؟ امیر المومنین نے کتنی قبریں بنائی،
کیوں بنائی قبر؟ کہا کہ نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے فاطمہ کی قبر کدھر ہے۔ ایسی کیا بات تھی مولا، ایسی کیا بات تھی؟ یہ امت اتنی دشمن ہو گئی آپ کی، رسول کی آل کی ایسی دشمن ہو گئی کہ رسول کی بیٹی کا نشان قبر نہیں ملتا، اور علی اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں قبر کی توہین نہ ہو جائے، کہیں قبر کی توہین نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، توہین قبر کی کرے گا کوئی، وہ بھی نبی کی بیٹی کی، تو پھر کیوں چھپائی جا رہی ہے قبر؟ آج بتا دے مسلمان کہاں ہے قبر؟ کہا یا تو جنت البقیع میں ہے، یا ریاض الجنہ میں ہے، یا فاطمہ کے گھر میں ہے۔ یہ یا کیوں کہہ رہے ہو تمہیں اپنے نبی کی بیٹی کی قبر نہیں معلوم؟ نبی کے پہلو میں کس کو سونے کا حق تھا بتاؤ؟ فخر سے کہتے ہو کوئی اور سو رہا ہے، شرم آنی چاہیے بخدا۔ تم کو بتانا چاہیے کہ نہیں، نبی کے پہلو میں نبی کی بیٹی سو رہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی کیا بات تھی کہ علی نے قبر کو چھپایا؟ قبر کی بے حرمتی کے خوف سے نا، یعنی اتنی دشمن ہو گئی تھی قوم۔ خود علی نے اپنے لیے کیا کہا؟ 150 سال تک علی کی قبر نامعلوم رہی، نامعلوم رہی۔ 150 سال کے بعد پتہ چلا، وہ بھی جب مصلحت الہی ہوئی تب ظاہر ہوئی ہے نجف کی قبر، ورنہ 150 سال تک نگاہوں سے پوشیدہ رہی۔ صرف امام حسن و حسین اور چند ساتھی تھے دفن کرنے والے۔ خلیفہ وقت ہیں، وقت کے خلیفہ، وقت کے حاکم ہیں، اس کا جنازہ کیسا اٹھنا چاہیے بتاؤ؟ یہ مسلمان ہم سے بحث کرتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ ارے تاریخ کا ہر ظلم ایسا ہے اہل بیت کے ساتھ کہ آنسو رکتے ہی نہیں ہمارے۔ بتاؤ تو صحیح کہ جب علی کا جنازہ اٹھے گا، آج اگر کسی عام لیڈر کا جنازہ اٹھے تو اس میں کتنا مجمع ہوتا ہے بتاؤ؟ علی کے جنازے میں کتنا مجمع تھا؟ کہ نہیں، وہ علی نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کا کسی کو پتہ مت بتانا۔ کیوں ایسا کرنا پڑا علی کو؟ ایسا کیوں کرنا پڑا؟ تم نے علی سے اتنی دشمنی کیوں کی؟ تو اگر کسی کو نہیں اندازہ ہے کہ کیوں کرنا پڑا تو آج جنت البقیع کو دیکھ لو۔ یہ جنت البقیع کے ساتھ تم جب اتنے سال کے بعد یہ ظلم کر سکتے ہو تو علی کے دشمن کیا علی کی قبر کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے؟ بس میں نے تمام کیا، آپ روئیں، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ 2 جملے اور صرف آپ کی زحمت کو تمام کر دینے والا ہوں۔ یہ اہل بیت پر جو مظالم ہیں رکتے نہیں کہیں جا کر، اور یہ جو ظالم ہیں یہ بھی کہیں نہیں رکتے جا کر۔ یہ جنت البقیع کے جو آپ ویران قبریں دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک ایسی مظلوم کی بھی قبر ہے جس کے لیے بس میں یہ کہوں گا کہ مرنے کے بعد اس پر 3 بار ظلم ہوئے۔ تو ختم یہیں پر کرنے والا ہوں۔ مرنے کے بعد اس پر 3 بار، مرنے کے بعد کسی پہ ظلم ہوتا ہے؟ یہ صرف اہل بیت ہیں جن پر مرنے کے بعد ظلم ہوتا ہے، مرنے کے بعد ظلم۔ بس ختم کر رہا ہوں بخدا میں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ دیکھیں کون ہے وہ؟ حسن مشتبہ، جن کو قرآن نے نبی کا بیٹا کہا ہے۔ یہ مسلمان کہاں ہیں؟ سنیں ہم سے آ کر۔ خدا کے لیے مسلمانوں، کسی اور سے ہم جسٹس کی بات کرنے سے پہلے تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا عدل؟ تمہارے پاس عدل ہے؟ نبی کا نواسا نہیں، نبی کا بیٹا کہا ہے قرآن نے۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اپنا بیٹا کہتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ تم نے دیکھا ہے کہ خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جوانان جنت کا سردار کا ہے، کیا کچھ نہیں سمجھایا اور بتایا کہ کون ہے۔ جب حسن کی شہادت ہوئی ہے، زہر دغا سے ان کو قتل کیا گیا ہے، پورے مسلمانوں کو جمع ہو جانا چاہیے تھا حسن کے جنازے کے لیے۔ جنازہ جب اٹھتا ہے تو خواہش صرف یہ ہے کہ میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ اس خواہش پر عمل نہیں کرنے دیا گیا، اس وصیت پر عمل نہیں ہوا۔ اچھا عمل نہ کرتے، وصیت پوری نہ ہونے دیتے، چلو وصیت کسی اور طریقے سے پوری ہو جاتی، مگر دوسرا ظلم وہ ہوا کہ جنازے پر تیر برسائے گئے۔
جنازے پر تیر، تم نے جنازے پر تیر کسی کو برساتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. وہ زینب جو حسین کو دیکھ رہی ہے کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش کے ساتھ، اس زینب نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہیں. اور یہ واحد وہ جنازہ ہے جو 2 بار نکلا ہے گھر سے. بس یہ 2 میں نے آپ کو بتائے ہیں مظالم. تیسرا ظلم حسن کس پر کیا ہوا مرنے کے بعد؟ تیسرا ظلم وہ ہوا جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. ارے جب قبر مسمار کی جا رہی ہوگی حسن کی، رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ظالموں، میرے حسن کو اب تو نہ مارو، میرے حسن پر اب تو ظلم نہ کرو. قبر ویران ہے، دل تڑپتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ وہ کون سا دن آئے گا جب ہم ان قبروں پر مزار دیکھیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار سے ہمارے سالے کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر ہے بیس سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ. جہاں جہاں مومنین آباد خداندہ اور آج اس مظلومیت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو امن و امان اور سکون عنایت فرما. اس تحریک کو جو عالمی تحریک ہے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے خداوندہ اس میں کامیابی کرامت فرما. خداوندہ ہمارے دلوں میں اس سلسلے میں اخلاص کرامت فرما، اور یہ جو 2 سال رہ گئے ہیں اس میں صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان صاحب میں داخل شامل فرما. کافی عرصے کے بعد یہ ادارہ آج کھلا ہے. خداوندہ اس قوم کو ہر بلا، ہر بیماری، ہر پریشانی، مخصوصاً اس منحوس وبا سے حفظ و امان میں رکھ. پوری دنیا کو اس وبا سے حفظ و امان عنایت فرما، اور اس ادارے کو مزید ترقی کرامت فرما. ان سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس طرح کی تحریکوں کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق کرامت فرما. حضرات، آپ یہ اسٹیٹمنٹ آف یہ کیا اس طرف آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومن مومنات کے لیے، اپنے جملہ مرحومین کے لیے، جن حضرات نے بھی اہل بیت کے سلسلے میں کبھی کوئی خدمت کی ہے، والنٹیئرس رہے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے، آج اس ادارے کی خدمت کرنے والے، ان سب کے لیے، اور بالخصوص جناب سید نصیر حیدر رضوی صاحب ابن سید رمضان علی مرحوم اور ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین مرحوم کے لیے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر. حضرات جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص طور پر حیدر رضوی صاحب کافی عرصے سے کینسر میں مبتلا ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت و شفا کرامت فرمائے. ماتم حسین در حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام.
زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ ہاں وہ فاطمہ آرزوئے قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ کٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ ثانیے جناب سیدہ، اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام، بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، کھل گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے قیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ میت پڑی ہے بے کفن، کیا کرے حسین کی بہن، بے کسی اور ایسی بے کسی، شام اور کربلا کی شام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ حسین 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 غربت کی انتہا ہے، ناسایہ ناردا ہے، زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے، ناسایہ ناردا ہے، زہرا تیری لحد پہ چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے، ناسایہ نادا ہے، زہرا تیرا بری کعبہ تھی، زخمی کوئی ردا تھی،
زخمی کوئی ردا تھی جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت انتہا ہے ناسایہ نار زہرا زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت انتہا ہے ناسایہ ناردا ہے دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت انتہا ہے کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے اس کی کمر میں خم ہے کئی بار آسمان نے سجدہ عطا کیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت انتہا ہے ناسایہ ناردا ہے سن کے ہوا بھی روئی خود کربلا بھی روئی سن کے ہوا بھی روئی خود کربلا بھی روئی خود کربلا بھی روئی خاک راہ نجف نے جو مرثیہ پڑا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے ناسایہ ناردا ہے چند پتھروں نے مل کر چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے ناسایہ ناردا ہے زہرا تیری خواتین و حضرات پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے نماز ہوگی نماز کے بعد دعائے کمیل